آداب دوستوں، میں ہوں یم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہم نے مدعو کیا ہے شہر حیدرآباد کی معزز شخصیت اور صحافی ایموا کے قومی صدر جناب شمشاد خالد صاحب کو۔ ہم نے ہمیشہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوشش کی ہے کہ انہیں معلوماتی اور اصلاحی باتیں ان تک پہنچائی جائیں۔ اسی ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے شمشاد خالد صاحب کو یہاں مدعو کیا ہے۔ سالم خالد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے نکالا ہی ہے۔ تو خالد صاحب، اصلاحی معاشرے پر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے مسائل، برائیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کس طرح اور ہمارے نوجوانوں کو اور طلباء و طالبات کو اور ہماری لڑکیوں کو کس طرح اپنی زندگی بسر کرنا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو مینیج کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اونچائیوں تک لے جانا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ تو خالد صاحب، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں بچے کی شادی ہو جاتی ہے، لڑکی کہیں اور کی ہوتی ہے، لڑکا کہیں اور کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بناتا ہے، تو جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو کچھ دن تک ماحول سب ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، ہنسی خوشی رہتی ہے۔ کہتے ہیں بڑے پرانوں سے ہم نے سنا تھا کہ نئی جھاڑو کچھ زیادہ جھاڑتی ہے، تو یہ معاملہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں۔ چلتی ہے زندگی، کچھ 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے تک سب ادھر ماں باپ، ادھر میاں بیوی ازدواجی زندگی میں جب سے منسلک ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں 6 مہینے تک۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے دھیرے دھیرے لڑائی جھگڑا۔ تو یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ ایک وقت آتا ہے کہ بہت زیادہ تشدد والی بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد میاں بیوی کی زندگی تو حرام ہو ہی جاتی ہے، ساتھ ہی سرپرست تمام اہل و عیال بھی جتنے رہتے ہیں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو مسائل ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ واجد صاحب، آپ نے کہا کہ وقت نکال کے آیا۔ میں خاص طور سے ایک بات کہنا چاہوں گا عوام الناس کو بھی اور جتنے لوگ سن رہے ہیں۔ میرا پیغام ٹی وی سے جو میری وابستگی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس چینل پہ حق بات کہی جاتی ہے اور عوام تک ایسی باتیں پہنچائی جاتی ہیں جس سے ان کا فائدہ ہو، نہ کہ اس کا نقصان ہو۔ اور خصوصی طور پہ میں واجد صاحب کو بھی ہمیشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کے جو خیالات ہیں، جس طریقے سے آپ عوام میں جو ہے شعور و بیداری پیدا کرنے کی جو آپ کوشش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایسے پرآشوب دور میں آپ جیسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے تاکہ عوام کو یہ بات معلوم ہو کہ کس طریقے کی غلطیاں ہو رہی ہیں، کس طریقے کے جو ہے معاملات بگڑ رہے ہیں، کس طریقے سے ازواجی زندگی میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو انہی سب چیزوں کی وجہ سے میں آپ سے متاثر ہو کے جو ہے پیغام ٹی وی سے میں منسلک ہوا۔ ذرا نوازی نہیں، جو بات حق بات۔ اور ایک چیز واجد صاحب، آپ کو معلوم ہے قرآن میں بھی ایک بات کہی خصوصی طور پہ الفاظ میں کہ حق بات کہنے سے مت ڈریے ورنہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو اب ہم یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، حق بات کہنے سے مت ڈریے، یہ اب عوام کو اور خصوصی طور پہ لڑکا اور لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات سوچنا بے حد ضروری ہے کہ جو آج کا جو ماحول معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے۔ واجد صاحب، آپ اچھی طریقے سے جاتے ہیں، آپ ایک سینئر صحافی بھی ہیں۔ آج مسلمانوں میں جو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی اہم وجہ ایک تو جو ہے تعلیم سے دوری، دوسری قرآن، نماز، دین سے دوری۔ تو سب سے اہم بات آپ نے جو کہا کہ یہ جو معاملات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس میں سب سے ازواجی زندگی ہو، اگر اسلامی طریقے سے، دینی طریقے سے آپ زندگی گزاریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ازواجی زندگی میں اس طریقے کے واقعات رونما پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اور خصوصی طور پہ واجد صاحب، آج کل کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ سرپرست چاہے لڑکے کو ہوں چاہے لڑکی کو ہوں،
آج کل ان کا مقصد ایک ہی چیز رہے گا کہ نمود و نمائش کی جائے، بڑے پیمانے پہ شادی کی جائے، وہ فلاں، یعنی ایک ایسے جو ہے ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جو سنت کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، آپ کے ہمارے نبی کے جو ہے ہدایت کو بھول گئے، جبکہ آپ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا سے جو بچو۔ اگر اس طریقے سے آسانی سے شادی ہوتے ہوئے، دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی لڑکیوں کی شادی سے پہلے ان کو اس بات کا احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ جب تک لڑکی ہمارے گھر میں تھی، جس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، یہ اب وہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس گھر میں شادی کر کے دیتے ہیں اس کو جو ہے ساس اور اپنے بیٹی کی طرح، ساس اور سسروں کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے، اور جو جس گھر میں یہ لڑکی بیاہی جاتی ہے ان ماں باپ کا، ان ساس خسر اور ساس کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والی جو غیر گھر سے آپ کے گھر پہ آتی ہے اس کو اپنی لڑکی کی طرح اگر دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات یعنی دیگر کو ہونے سے بچ جائیں گے۔ مگر واجد صاحب، آج کل کا جو ماحول ہو گیا ہے، دین سے اتنی دوری ہو گئی ہے جناب علی۔ حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی ہے، حضرت بی بی حاجرہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر ان کی زندگیوں پہ اگر ان بچوں کے جو ہے دماغ میں یہ بات بٹھانا بہت ضروری ہے، یہ علماء کرام کا ہو یا عالم دین کا ہو یا ماں باپ کا، سرپرستوں کا ہو، دینی تعلیم اور اخلاقیات جس طریقے سے آپ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاقیات تھے، کس طریقے سے وہ نماز کی پابندی کرتی تھی، کس طریقے سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی۔ اور ایک چیز خاص طور سے کہنا چاہوں گا، میں ایک بات بڑے زمانے سے ہوتی تھی، نکاح تو پڑھا جاتا ہے واجد صاحب، تو ایک علماء اکرام ہو یا قاضی صاحبان ہو یا جو بھی اس سے منسلک ہیں، ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خطبہ نکاح جب پڑھایا جاتا ہے اس کا عربی کا ترجمہ اگر اردو میں پڑھ کے سنایا جائے تو بیوی کے کیا حقوق ہیں، میاں شوہر کے کیا حقوق ہیں، ساس کے کیا ہیں، ماں باپ کے کیا ہیں، اس بات کا پتہ چلے گا، اور آنے والے دنوں میں ازواجی زندگی میں جو آسانیاں پیدا ہوں گی اور جو تفرقہ پیدا ہو رہا اس میں تھوڑی اس میں جو ہے کامیابی ضرور ملے گی۔ قاضی صاحب، آپ نے بتایا کہ دینی روشنی میں میاں بیوی کو چلنا چاہیے، بے شک چلنا چاہیے، تو ایسا ہے قاضی صاحب، آج کا دور جو ہے جیسا آپ نے بتایا پورا آشوب دور میں آج ہو یہ رہا ہے کہ والدین اپنی بچیوں کو یا بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بالکل نہیں کر پا رہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ انگلش میڈیم اسکولس میں داخلہ دلوا دیا گیا ہے۔ اب وہ بچے جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک الگ دنیا میں جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے خالد صاحب، اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ بلو پاورٹی لائن کے جو مسلمان حیدرآباد کے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، چندرائن گٹا اور آپ کا نواب صاحب کنٹا، یہ سب یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ جینے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور پھر جینے کے لیے، کھانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حرام اور حلال کی تو تمیز باقی نہیں۔ تو یہاں سے کئی مسائل میرے پاس آتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، تو میں انہیں جواب دیتا ہوں دیکھیے جو بھی ہے مسائل ہیں ان کا حل بات چیت سے ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے۔ اگر بات چیت ہو نہیں رہی ہے تو پھر آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں قاضی صاحب بات یہ چل رہی ہے کہ اگر لڑکی لڑکے کی فرما بردار نہ ہو، یعنی کہ اپنے شوہر کی فرما بردار نہ ہو، تو اس کا کیا نتیجہ نکالا جائے؟ تو دیکھیے، اب آپ دیکھیے ابھی پھر وہی بات آ رہی ہے یہاں پر، دین سے دوری۔ اب ایک خاص بات کہنا چاہوں گا، آج کل کا جو ماحول بنا لیا گیا ہے، چاہے کوئی پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جس طریقے سے میاں بیوی کا آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات کے اوپر، تھوڑی سی ناچاہتی کے اوپر، اتفاق کے اوپر ڈائریکٹ نہیں، سوشل میڈیا سے ہٹ کے، اور سب سے بڑی جو آج جو برائی ہے پہلوانوں کے ہٹ کے پولیس اسٹیشن۔ واجد صاحب، سب سے اہم بات آپ سے کہنا ہوگا، جو رامون ناز جو بھی سن رہے ہیں، لڑکی کے والد ہوں یا لڑکی کی والدہ سرپرست ہوں یا لڑکی کے ہوں یا لڑکے، ذرا ایک بات آپ کو غور کرنا یہ ضروری ہے کہ ہماری جو شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی یا لڑکوں کی، ایک دوسرے میں ازواجی زندگی میں جب بندھے جاتے ہیں ہم لوگ، تو اسلامی طریقے پہ ہوتی ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ شادی ہوتی ہے۔
قاضی صاحبان ہوتے ہیں، گواہوں کے جو ہے موجودگی میں شادی ہوتی ہے، آنے والی زندگی کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی جاتی ہے، اور ازواجی زندگی میں بننے کے بعد میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ہر چیز اس میں جو ہے کھلے طور پہ بیان کر دی گئی ہے۔ اب یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ صاحب تعلیم کی دوری ہونے کی وجہ سے، جہالت ہونے کی وجہ سے، معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے آج کا جو ماحول جو بگڑ گیا ہے پولیس اسٹیشن میں، آپ سے ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا اور عوام الناس سے بھی کہنا چاہوں گا، خاص طور سے لڑکا اور لڑکی کے سرپرستوں سے بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی جب آپ نے اپنی لڑکی کو قاضی کے ساتھ اور ان کے گواہان کے ساتھ جب اپنی لڑکی کو کسی کے حوالے کیا ہے، تو پھر یہ پولیس اسٹیشن، یہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کی اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے جناب علی، چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئیے، اگر آپ کے اتفاقات نہیں ہیں یا آپ میں کسی قسم کا جو ہے نا اتفاقی ہو گئی ہے یا غلط فہمیوں سے بھی اگر کچھ ہو گئی ہے تو اس کو سدھارا جا سکتا ہے، ورنہ اگر علیحدگی بھی اگر اختیار کرنا ہے تو وہ بھی جو اسلامی طریقے سے قاضی صاحب کے پاس آئیے، ان کے پاس آ کے بیٹھ کے جو ہے آسانی سے، نہ آپ کی عزت خراب ہوگی، نہ پولیس اسٹیشن میں آپ کو جانا پڑے گا، یہیں بیٹھ کے آپ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے خوش اسلوبی سے سلجھا سکتے ہیں۔ دیکھیے خالد صاحب، شادی ایک دو فریقین کے بیچ میں ایک معاہدہ ہے، معاہدہ بس اس میں علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو خالد صاحب، میں اصل موضوع پہ آ رہا تھا، اصل بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ لڑکیاں یا لڑکے اچھل کودتے ہیں۔ کیوں کودتے ہیں؟ دونوں میں نا اتفاقی جب آ جاتی ہے تو دونوں طرف سے بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے ایک دوسرے پر۔ لڑکی والے کہتے ہیں میں پہلوانوں کو بلاؤں گا، لڑکے والے کہتے ہیں میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ یہ سب ہمارے سماج میں سب کی گنجائش ہے۔ وہی معاشرے میں جو بگاڑ ہے، یہی آپ جو بول رہے ہیں، دیکھیے معاشرے میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے ہی چھوٹے بڑے بعض مرتبہ چھوٹے سے معمولی اگر واقعات بھی کچھ ہوتے ہیں تو چاہے لڑکی کے والدین ہوں یا لڑکے کے والدین ہوں، مصالحت پسندانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اس بات کی ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکی، ہو سکتا ہے لڑکے سے غلطی ہو سکتا ہے لڑکی سے غلطی ہو، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ورنہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ورنہ فرشتے کہلاتے۔ تو ان سب چیزوں کو درست کرنے کے لیے اقراض دی ٹیبل بیٹھ کے بات کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو سمجھاتے ہوئے مصالحت کرتے ہوئے اگر خوش اسلوبی سے اگر معاملہ طے ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلامی طریقے سے بھی اس کو جو ہے علیحدگی ہو سکتی ہے۔ یہ بدنامی ہونے کے بجائے، پولیس اسٹیشن جانے کے بجائے، سوشل میڈیا میں آنے کے بجائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے واجد صاحب، مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ میں تمام سرپرستوں سے دردمندانہ اپیل یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی عزت دار ہیں، ہم بھی عزت دار ہیں، لڑکے والی بھی، جب ایک شادی ہوتی ہے، جب شادی اپنے لڑکوں کی جو شادی کر کے آپ اپنے جو ہے ازواجی زندگی میں بنتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ اچھے رشتے بنیں گے، سسرال والوں سے اچھے رشتے بنیں گے، آگے جو ہے یہ جو ہے بہت لمبی آگے جانے والی ریس ہے نا صاحب۔ یہ چلیے خالد صاحب، ایک اور سوال آپ سے، کوئی لڑکی اگر لڑکی نہیں ہو سکتی، وہ خاتون ہو سکتی ہے، شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی میں اگر لڑکی بیوی اہلیہ یا نصف حیات اگر اپنے شوہر سے یہ بولے کہ آپ میرے شوہر ضرور ہیں لیکن ہمارا ازدواجی رشتہ تبھی مکمل ہوگا جب ہم 5 6 سال 10 سال تک دوست رہیں گے، تو یہ کیسی منطق ہے خالد صاحب؟ نہیں، یہی بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جب بات شروع کر رہے تھے دین سے دوری، اسلام سے دوری، اسی کا آج آپ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان تھا، انہوں نے جس ہدایت کے، ایسی عورت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تنبیہ تو کرنا ضروری ہے نا صاحب، نہیں ان کو درست کرنا چاہیے اسلامی طریقے سے، اخلاقی طریقے سے۔ آپ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسوہ حسنہ ہے، بی بی فاطمہ کی اسوہ حسنہ ہے، بی بی عائشہ، ان سب چیزوں کو نظروں میں رکھتے ہوئے اس بات کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جس طریقے سے جو یہ معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے، میاں بیوی کے تعلقات، اس کو دور۔ اب آپ دیکھیے شادی ہونے کے بعد 6 سال تک اگر میں دوست رہیں گے تو یہ تو کوئی پھر آپ ازواجی زندگی میں بندھے کیوں پھر آپ؟ اور ایک چیز، سب سے اہم چیز یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، نکاری جا رہی ہے، آپ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نکاری جا رہی ہے کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو جو ہے بند کرو۔ تو خالد صاحب ایسے حالات میں
جبکہ اگر کوئی حضور کی بات نہیں مانتا تو وہ سنساری ہے. سنساری ہے, بالکل سنساری ہے. اور ایک چیز دیکھیے, اب وہ شوہر کا جو ہے, اب جہاں ہم نکاح کر کے دے دیے تو اب یقیناً ایسے معاملات, ایسے حالات کی وجہ سے ہی یہ جو ہے نوجوان اپنی زندگی خراب کرتے ہیں, غلط زنا کی طرف راغب ہوتے ہیں. خالد صاحب اور ایک سوال آپ سے. دیکھیے خالد صاحب, آج کچھ مختصر سے سوالات ہیں. بالکل بالکل معذرت کے بالکل 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 بالکل. دیکھیے خالد صاحب, ایک لڑکی کو جو خط غربت سے نیچے جیتی ہے, اسے کسی متوسط خاندان میں رشتہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر اسے کھانے کے لیے بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں. تو وہاں پر بادام, پستہ, اخروٹ جب اسے ملتا ہے تو وہ اسے کھانے کے بجائے, ہم عام طور پہ حیدرآبادی لینگویج میں کہتے ہیں چردھنڈی, اس کی پٹی, اس کی گڑ کی پٹی یا پھر پیپرمنٹ, تل کے لڈو اور پھلی, یہ کھانے میں اگر وہ ترجیح دے جبکہ وہ پریگننٹ ہو تو اس کا اثر اس پہ پڑے گا, ضرور پڑے گا. دیکھیے, جب کوئی لڑکی حاملہ ہوتی ہے تو اس کی بڑی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے, غذا کے طور پہ ہو یا کھانے کے طور پہ ہو یا نیوٹریشن کے طور پہ ہو یا آئرن کو جو ہے ٹیبلیٹس ان کو دینا پڑے گا کمزوری کے, خون کے بڑھاوے کے لیے. تو ایسے وقت میں یہ تو نعمت غنیمت ہے, اگر کسی شوہر کے پاس اتنی اچھی نعمت مل رہی ہے تو اب یہ اس لڑکی کو سمجھنا چاہیے, میں لڑکی سے خوش قسمت ہوں. اس سے زیادہ لڑکی کے ماں باپ جو بھی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے جو چیز نہیں سوچی تھی, جو نعمت ہم کو نہیں ملنے والی تھی, وہ نعمت میری لڑکی کو مل گئی ہے. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی لڑکی کو اچھی طرح سے سمجھاتے ہوئے کہ بیٹا دیکھ, جو چیز ہمارے پاس ہم حاصل نہیں کر سکے تھے, تیرے شوہر کے پاس وہ سب چیز مل رہی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کر کے شوہر اپنے ساسروں کے جو ہے شکر گزار رہتے ہوئے, شوہر کی خدمت کرتے ہوئے اگر تو زندگی گزارے گی تو آنے والی تیری نسلیں, یہ شادی کا مطلب نسلوں کو بڑھانا ہے, نہ کو نسلوں کو توڑنا ہے, نسلوں کو بڑھانا ہے. تو شوہر کی خدمت ہونا, ساس سسروں کی خدمت ہونا. بہرکیف یہاں پر سوال میں آپ سے پھر پلٹ کے وہی آنے والا ہوں, دین سے دوری, اسلام سے دوری, حدیث سے دوری, اور سب سے اہم چیز جس کے آپ کے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں, ان کی جو ہدایتیں ہیں, جو ان کی جو تعلیم ہے, جو ان کے اصول حسنہ ہے, اس سے ہم دور ہٹ گئے ہیں اور ہم اس کو بھول چکے ہیں. دونوں کے حقوق ہیں, حقوق ہیں. تو خالد صاحب, ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے, اگر وہ دین پر نہ بھی چلتی ہو تو وہ سنسار کیے جانے کے قابل ہے. بالکل ہے نا. تو اب خالد صاحب ایک اور سوال آپ سے, کوئی لڑکی یا کوئی خاتون جس کی شادی ہو چکی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, چلو ٹھیک ہے, اچھی طرح سے رہ رہی ہے, لیکن اسے وافر مقدار میں غذا بھی دستیاب ہے, ہر چیز تمام سہولیات ہے, اس کا ہر مرتبہ اس کا شوہر خیال رکھتا ہے. پھر اگر وہ لڑکی روزانہ پیسوں کا مطالبہ کرے تو ایسی لڑکی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب شوہر آپ کو ہر چیز کی سہولت دے رہا ہے, ہر چیز کی آپ کو جو ہے تمام تر جو بھی اس کی ضروریات زندگی اس کا بہم پہنچا رہا ہے, تو اب یہ لڑکی کا جو ہے اس کا اپنا اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو شوہر نہیں 100% جب نکاح خطبہ پڑھایا جاتا تو اس میں شوہر میاں بیوی کے جو ذمہ داریاں ہیں پوری سمجھا کے جو ان کے دی جاتی ہے. یہی بات بتا رہا ہوں صاحب کہ شوہر کی خوشی میں بیوی کی خوشی تلاش کرتی ہے, اپنی خوشی تلاش کرتی ہے, اور اہل خاندان کی بھی خوشی اسی میں ہوتی ہے. بالکل. اور اس میں اور ایک چیز یہ ہے ہمارے ساجد صاحب, ایک عام کہاوت بھی ہے, ایک میں سمجھتا ہوں حدیث بھی ہے, واجد صاحب, اگر میاں شوہر بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہ رہا ہے, اگر بیوی اس کو جو ہے اس کی بات نہیں مانتے ہوئے اگر شوہر کی جو ہے نافرمانی کرے تو رات بھر فرشتے اس بیوی کو جو ہے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. صحیح, بالکل سچی بات ہے. تو ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ میں ایک بات ہمیشہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, عام طور پر جب میں نظر ڈالتا ہوں معاشرے کے اوپر, جو معاشرے کی خرابیاں, آپ کو معلوم ہے سارے ہندوستان کا میں دورہ کرتا ہوں, ہر نوک اینڈ کارنر پہ ہندوستان میں جا کے دیکھا, زیادہ تر خرابیاں جو ہے ماں باپ کی لڑکیوں کی شادی ہونے کے بعد جو ان کی جو
تائید کرتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے یہ آپس کے جو تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں۔ میں خاص طور سے لڑکی کے ماں باپ سے ہو یا لڑکے کے ماں باپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے ہمارے تعلقات بنتے ہیں، جب ازواجی زندگی میں میاں بیوی کے تعلقات اچھے بنتے ہیں، تو اسلامی طریقے پہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر آگے گزریں گے، اور قرآن کی تلاوت بھی اگر معنوں کے ساتھ پڑھیں گے تو واجد صاحب میں بول رہا ہوں آپ کو، اگر قرآن کو معنوں کے ساتھ اگر پڑھیں گے نا تو آپ کی زندگی کا دستور ہے ہمارا، وہ ایک ایک چیز، میاں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، کب تک سونا ہے، کب تک آپ کے ازواجی تعلقات بیان ہے، کب تک ایک ایک چیز ہے اس میں۔ تو اب یہ ذمہ داری ماں باپ کی، سرپرستوں کی ہے، خصوصی طور پہ اپنے لڑکیوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہوئے دینی تعلیم کی طرف ان کو دلانا بے حد ضروری، آراستہ کیا جائے۔ قاضی صاحب یہاں پھر 2 سوال کھڑے ہوتے ہیں، 2 یہ آخری سوالات ہیں قاضی صاحب۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی، کسی کی بیوی رات بھر جاگے 3 بجے کھانا کھائے صبح کے، اور پھر 3 بجے تک سوئے، 12 بجے تک سوئے، 11 بجے تک سوئے، تو ایسی عورت کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں سب سے بڑی اس میں جو ہے فجر کی نماز کی جو اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خاص طور سے مرد حضرات کے لیے کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے اگر آپ لحاف ڈال کے آپ سو جاتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس گھر کو آگ لگا دو۔ ٹھیک ہے، تو نہیں یہاں وہ وہی جاگنے کی، اب جیسا یہ کوئی بھی رات بھر جاگ رہے ہیں اور جو ہے نہ آپ نماز پڑھتے، نہ آپ قرآن پڑھتے، نہ دین کی پابندی کرتے، اور نماز کی جو اہمیت ہے مرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو جو ہے پرسش نماز کا حساب کتاب دینا ہے آپ کو۔ اور آپ کو سب سے اہم چیز یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہتر ہے، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ دائم اور قائم رہنے والی ہے۔ اگر آخرت کا بات ان کے ذہن میں آ جائیں گی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، جو بھی دین سے بے بہرا ہو گئے ہیں، تو ان سب چیزوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے علماء اکرام، مفکر اسلام اور خصوصی طور پر ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بیٹی کی تربیت صحیح طریقے سے کرے۔ اور خصوصی طور پہ کہنا چاہوں گا میں ماں باپ سے، میری مؤدبانہ التجا یہ ہے کہ اپنے لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو نماز کے طرف راغب کیجئے، نماز کی پابندی کرنے کے لیجئے، اور سب سے جو ہے بڑی نحوست نماز چھوڑنے کی ہے۔ جی خالد صاحب، آپ کی بات بالکل وجہ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں خالد صاحب، ایسی لڑکیاں یا خواتین جو رات بھر جاگتی ہیں اور دن میں 11 بجے تک سوتی ہیں، ایسی لڑکیوں کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ شوہر سے نافرمانی ہے؟ نہیں، شوہر کی تو چھوڑ دیجئے، آپ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں ہے، قرآن کو جھٹلا، بالکل سزا کے قابل ہے، کیونکہ سمجھانا ہے، پہلے بات سے سمجھانا ہے، مار کے سمجھانا، مار بھی تو نہیں کر، نہ سمجھو تو پھر اللہ کی۔ چلیے ٹھیک ہے خالد صاحب، ایک آخری سوال خالد صاحب، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، تو اس سوال کو آپ اسی انداز سے ہمارے ناظرین کو سمجھائیے گا۔ تو میں بولنا یہ چاہتا ہوں خالد صاحب، ایک کردار نیا پیدا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب دیکھیے یہ کردار کس طرح ہمارے خاموشی سے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں شرکت کر چکا ہے، اور جس طرح جہیز در آئی ہے ہمارے سماج میں، اس طرح یہ کردار در آیا ہے۔ اچھا، میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو گھر داماد بھی نہیں مگر گھر داماد سے زیادہ رہتا ہے۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ اپنے والدین کو چھوڑ چھاڑ کے کسی لڑکی کے ساتھ شادی ہونے کے بعد وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں سے ناتا بنا کر رہتا ہے، یعنی کہ دوغلا ہے یہ آدمی، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، تعلیمی کا بیگن ہے۔ تو اب آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے جو اپنے سسرال کا حکم روزانہ بجا لاتا ہے اور اپنے ماں باپ کو دیکھتا تک نہیں، اپنے ماں باپ سے اس کا تعلق ایک طرح سے ایک دم ختم ہی ہو گیا، خطے تعلق ہے۔ تو ایسے شخص کو آپ اسلام میں کیا جگہ دی گئی ہے اور اس کو کس طرح کی سزا دینا مقرر کیا گیا؟ نہیں، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جو ماں باپ آپ کو جو ہے، ماں
خصوصی طور پر ماں جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کے پال کے آپ کو جو ہے پیدا کرتی ہے، آپ کا جو ہے ہر چیز صاف کرتی ہے، آپ کی غلاظت صاف کرتی ہے، آپ کو دودھ پلاتی ہے 9 مہینے تک، اس کے باوجود بھی اگر یہ اس قسم کے اگر نوجوان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اگر سسرال میں جا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے ملعون اور کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑھ کے حقارت پسند شخص میری نظروں میں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جاتا ہے اور آپ سے ایک بات کہتا ہے کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ میرے والد باپ جو ہے میرے ہمیشہ پیسے مانگتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ بولے تیرا مال ساری چیز تیرے ماں باپ کی ہے۔ تو اب اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جذبات میں جب یہ بات آپ نے فرما دی، تو اب ایسے نالائق، نامعقول اور بد کردار لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دینے والا ہے، مگر ان کے اوپر بہت بڑی وعید بھی یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں جو ساتھ نہیں دیتے، جن کو لاٹھی بن کے ان کو ساتھ چلنا ہے، یہ لوگوں کو جو ہے اگر ان کو جو ہے سزا کے جو ہے قابل ہے۔ اس کا مطلب میں آپ کو عام الفاظ میں سمجھاتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی اردو استعمال کی ہے۔ ایسے شخص کی حالت ایک خارج زدہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ بالکل، اس کی زندگی میں کوئی اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا کے، جو اپنے ماں باپ سے جو ہے دوری اختیار کر کے ان کی ترک تعلق کر کے کیا ہے، تو پھر ایسے شخص کا جو ہے اسلامی طریقے پہ اس کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہی۔ جی بالکل، خالد صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اصلاحی معاشرہ جو ہے، اگر معاشرہ ترقی کی جانب دوڑتا ہے، کوئی بھی معاشرہ بھائی صاحب، تو یہ علم و دانش مندی کی وجہ سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان آج تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں کمیاں ہیں اور ساتھ خامیاں ہیں، اور والدین کی نافرمانی ہے، نہیں، والدین کی جو ہے سنت کوتاہیاں ہیں، والدین کی بھی کوتاہی بالکل ہے۔ اپنی لڑکیوں کو وہ دینی تعلیم دینے سے اور معلومات فراہم کرنے سے خود قاصر ہیں، تو وہ بچوں کو کیا تعلیم دے پائیں گے دینی تعلیم؟ تو ایسے یہ سب چیزیں بلو پاورٹی لائن کے رہنے والے لوگوں کے اندر ہی پائی جا رہی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا، اتنے سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں، خالصہ 25 سال ہوئے، 25 سال میں میں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی، کئی لوگوں کو دیکھا، دانشوروں کو دیکھا، عالموں کو دیکھا، فاضلوں کو دیکھا، اور پھر ایسے جاہلوں کو دیکھا جن کے بارے میں نے آج آپ سے بات کی۔ بہت بہت شکریہ دوستو، میں نے خالد صاحب سے ان تمام سوالوں پر بات کرنے کی کوشش کی جو آپ کے دلوں میں پنپ رہے تھے۔ بے شک آپ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایسے سوالوں کا میں نے خالد صاحب سے سامنا کروایا، اور انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا میں دینی تعلیم کے بغیر زندگی کو کامیاب بنانا ناممکن ہی ہے۔ سب سچ ہے۔ بالکل۔ تو آپ دیکھ رہے تھے دوستو پیغام ٹی وی، مجھے دیجیے اجازت، آداب، شب بخیر۔